ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں محبت و مودت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ دلوں میں حقیقی محبت و مودت پیدا ہونے کا اصلی طریق ایمان اور عمل صالح کی پابندی ہے۔ ایمان اور اچھے اعمال اگر ہوں گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی، ورنہ اگر کہیں ویسے ہی کاغذی اتفاق و اتحاد بنا لیا جائے، اللہ پر نہ تو ایمان ہے، نہ تو شریعت کے مطابق چلتے ہیں، نہ تو آپس میں ایک اور نیک ہیں، تو یہ بظاہر ایک ہونا نیک ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ جب تک ہم نیک نہیں ہوں گے، اس پرچم کے سائے تلے ہم نیک ہیں، یہ بات جب تک نہیں ہوگی تب تک ایک ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب جھوٹ ہے، سب دجل و فریب ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کی ظالمانہ سیاست، خبیث حکومت اور دجالی نظام جو کچھ کر رہا ہے، اس سے کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ دیکھیں کس طرح مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ 18 دسمبر 2022 چند دنوں پہلے کی بات ہے، بنوں کے ایک جیل میں مجاہدین کو بمباری کر کے شہید کیا گیا۔ جیل کے اندر قیدیوں کو بمباری کر کے شہید کیا جاتا ہے اس ملک کے اندر۔ لال مسجد اور جامعہ حفصہ کا واقعہ تو اب لوگوں کے ذہنوں سے مٹ بھی چکا ہے، نعوذ باللہ، پرانا ہو چکا ہے کہتے ہیں لوگ۔ آج کل لوگوں کو بریکنگ نیوز اور نئی خبروں کی ضرورت ہے نا۔ لال مسجد کا غم الحمدللہ آج تک ہمارے دلوں سے نہیں مٹا ہے، اور آج تک ہمارے طالبان اور پاکستانی مجاہدین اس غم اور اس درد کو لے کر جیتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کا انتقام اور قصاص ہم لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ جو ہمارے جہاد کے مقاصد ہیں وہ 3 ہیں: مظلوموں کا انتقام، پاکستان میں اسلامی نظام کا قیام، اور ظالموں کا برا انجام۔ یہ ہمارے مقاصد الحمدللہ جاری ہیں، اور جب تک پورے کے پورے حاصل نہیں ہو جاتے پاکستان میں انشاءاللہ جہاد جاری رہے گا۔ جب تک اسلام آباد میں اسلام آباد نہیں ہو جاتا اس وقت تک پاکستان میں جہاد جاری رہے گا انشاءاللہ۔ چاہے بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑے بڑے القاب والے ہماری مخالفت کرتے رہیں، ہمیں اس کی الحمدللہ پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو کام آپ شریعت کے مطابق کرتے ہیں تو اس کے سلسلے میں کسی کی طبیعت کا خیال نہ کریں۔ ہمارے بڑے مولوی صاحب کیا کہیں گے، ہمارے بڑے استاد صاحب کیا کہیں گے؟ بھئی ہمارے سب سے جو بڑے مولا صاحب ہیں وہ اللہ جل جلالہ ہیں۔ ہمارے جو سب سے بڑے مولانا ہیں، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، جو سب سے بڑے مولانا ہیں وہ اللہ جل جلالہ ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ کی شریعت کے مطابق اگر آپ چلتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو نہ مانیں، لوگوں کی طبیعت کو مت دیکھیں، اس نظام کو مارتے رہیں مارتے رہیں مارتے رہیں، دھکے پر دھکے لگاتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن یہ گر جائے گا۔ جیسے امریکہ کی پشت پناہی سے قائم ہونے والی حکومت گر گئی افغانستان میں، اور الحمدللہ آج کابل میں اسلامی جھنڈا لہرا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سفید جھنڈا افغانستان میں لہرا رہا ہے، پورے افغانستان میں شرعی نظام قائم ہے،
مجاہدین کی قربانیوں کا نتیجہ الحمدللہ شریعت کی شکل میں نظر آ رہا ہے. چوروں کو پکڑا جا رہا ہے، زانیوں کو، شرابیوں کو، کبابیوں کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو ہزاروں کے مجمعوں میں اور جلسوں میں جو ہے کوڑے لگائے جا رہے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالی ہماری عمارت کو قیام، استحکام اور دوام عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ نظام پاکستان میں بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی کے لیے جہاد جاری ہے اور اسی کے لیے ہماری دعوت بھی جاری ہے. پاکستان کے مسلمانوں کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس انقلاب کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں ایندھن کی ضرورت ہے، ہمیں پٹرول کی اور ڈیزل کی ضرورت ہے. ہمیں پٹرول، ڈیزل اور ایندھن آپ سے چاہیے. آپ اس بات کا انتظار مت کریں کہ افغانستان سے لوگ کب آئیں گے، آپ خود کھڑے ہوں. بنو میں یہ واقعہ ہوا تو پوری عوام کو اور پوری قوم کو چاہیے تھا کہ وہ کھڑی ہوتی اور اپنے بچوں اور اپنے جوانوں کے لیے آواز اٹھاتی. اپنے جوانوں اور بچوں اور اپنے شہزادوں کے لیے وہ کھڑی ہوتی اور مسلح مظاہرے کرتی. جب تک کوئی کام اندر سے شروع نہیں ہوتا تو باہر سے اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا ہے. پاکستان کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلح ہونے کی کوشش کریں اور اسلحہ اٹھانے کی کوشش کریں اور اندر سے ہمارے لیے دروازے کھولنے کی کوشش کریں اور اس اسلامی انقلاب کو کامیاب کرنے کے لیے کوششیں کریں. جس طرح کہ افغانستان میں طالبان نے جہاد کیا اور عوام نے ان کے ساتھ تعاون کیا، عوام نے ان کی حمایت کی، عوام نے ان کو راتوں کو رہنے کے لیے جگہ دی اور دنوں میں جہاد کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا. کھانا ان کو پہنچایا کرتے تھے یہ لوگ. بمباری ہوتی تھی لیکن ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو ہیں ہمیں سنگروں میں کھانا پہنچایا کرتی تھی. جب تک پاکستان میں یہ جذبے بیدار نہیں ہوں گے، پاکستان میں جب تک یہ خدمت مجاہدین کے لیے بیدار نہیں ہوگی، تب تک ہمیں خواب دیکھتے رہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا.